سورۃ الفاتحہ نماز میں تو ضروری ہے، البتہ امامت کی نمازوں میں امام پڑھتا ہے اور مقتدی کفایت کرتے ہیں، اور اس میں 3 حدیثیں ہیں، کل 3 حدیثیں، بقیہ سب توابع ہیں۔ عبادہ بن صامت کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تمام کتابوں میں۔ اور ابو موسیٰ اشعری کی حدیث مسلم میں اور دیگر کتب میں اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھ رہا ہے تم خاموش رہو۔ اور جابر بن عبداللہ کی حدیث جس کو سلسلۃ الذہب کہا گیا، سب فقہاء ہے اس میں، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ اکثر صحابہ امام کی اقتداء میں فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، ان میں عشرہ مبشرہ اور اکثر بدریین ہیں۔ اور ائمہ میں سے امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام مالک قرات خلف الامام کے قائل نہیں، اس فرق کے ساتھ کہ احمد اور مالک سریہ ظہر اور عصر میں بہتر سمجھتے ہیں اور جہریہ میں پسند نہیں کرتے۔ امام اعظم کی فقہ میں 5 اقوال ہے، راجح یہ ہے جہری سری دونوں میں ایک جیسے ناجائز ہے، حرام ہے۔ فساد صلاۃ کا قول ہے، مبسوط جلد اول صفحہ 129، من قرأ خلف الامام فسدت صلاۃہ، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس موضوع پہ اہم مہم تصانیف ہو چکی ہے، اہم مہم۔ شوافی میں سے امام بیہقی نے قرات خلف الامام لکھی ہے، اور ان سے پہلے امام بخاری نے جز القرات لکھی ہے، کیونکہ بخاری الجامع الصحیح میں کچھ لا نہ سکے، کچھ بھی نہیں لائے۔ عبادہ کے بعد ابو ہریرہ کی حدیث اس کے خلاف لائے، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، تو فاتحہ کہاں ہے اس میں سہولت آ گئی۔ کوئی ایسی صحیح صریح حدیث نہ ملی جس میں امام کی اقتداء میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کا کہا ہو۔ جتنی روایات ہیں سب مختل ہے، معلول ہے، غرائب اور ضعاف ہے، عبادہ کی روایت اور ابو ہریرہ کے علاوہ۔ اس لیے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی میں کہا ہے کہ جو یہ کہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز کالعدم ہے، یہ قول محدثات میں سے، بدعات میں سے، نماز طرفین کی صحیح ہے۔ امام الازہر مولانا انور شاہ نے اس پر 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک فارسی میں اور ایک عربی میں۔ ان کے شاگرد مولانا یوسف بنوری نے ان کا خلاصہ لکھا ہے، فصل الخطاب فی مسئلۃ القراءۃ خلف الامام۔ فصل الخطاب مولانا کہتے او قل لہ، یا یوں کہو کہ فصل الخصام، فصل الخصام، جھگڑا ختم کرو، فی القراءۃ خلف الامام۔
یہ علیحدہ بھی چھپی ہے حضرت کی کتاب اور معارف السنن میں بھی موجود ہے۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ یہ اس وقت لوگوں نے امام کے پیچھے پڑھا ہوگا جب عہد قرآن تھا اور جب قرآن کے علاوہ اور چیزوں کے لکھنے پر پابندی تھی، لیکن بعد میں جب پابندی ختم ہو گئی اور صورتوں کے بجائے مہر مقرر ہو گیا دینار و درہم کی شکل میں، اور یوم القوم اقرؤہم کو منسوخ کر کے ابو بکر کو امام بنایا، کان ابو بکر اعلمنا، کیونکہ وہ عالم بڑے تھے، تو یہ باتیں سب ختم ہو گئی۔ آخر ما استقر علیہ الامر ہوا ترک القراءۃ خلف الامام والمسألۃ مبسوطۃ فی محلها فمن شاء التفصیل والتدلیل فعليه أن يراجع إلى غيث الغمام في القراءة خلف الإمام لعبد الحي اللكنوي أو إلى فصل الخطاب لإمام الأزهر أنور شاہ الكشميري أو إلى فصل الخطام لأستاذنا وشيخنا مولانا البنوري، اور اردو دان طبقے کے لیے امام اہل سنہ محقق الازہر مولانا سرفراز خان شفاہم اللہ شفاء عاجلہ وبارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، ان کی کتاب احسن الکلام تقریباً 1600-1700 صفحوں میں ہو گئی ہے۔ اس وقت پوری دنیا غیر مقلدیت کے مقابلے میں اہل حق کا انسائکلوپیڈیا وہ احسن الکلام ہے۔ مولانا محمد امین صاحب اوکاڑا مرحوم نے بھی اسی کتاب کو سمجھ لیا تھا، اس کے صحیح مواقع کو یاد کیا تھا، اس لیے ان سے کوئی غیر مقلد گفتگو نہیں کر سکتا تھا، شکست کھاتا تھا۔ کتاب بہت بڑی ہے، ہر قسم کے مباحث ہیں۔ مولانا سرفراز خان نے یہ 3 کتابیں عجب لکھی ہے، ایک رائے سنت اور دوسری تسکین الصدور اور تیسری ازالت الریب اور چوتھی یہ احسن الکلام۔